شفا رکھ دی خاک میں شفا رکھ، مٹی میں شفا رکھ دی، ایسی شفا ایسی شفا۔ میں روزے میں بیٹھا تھا، روزے کے اندر زری کے پاس، امام حسین کی زری کے پاس ایک آیت اللہ تشریف فرما تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کربلا میں کہاں کہاں کی مٹی خاک شفا ہے؟ انہوں نے کہا تمام کی مٹی خاک شفا ہے، کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے۔ آپ جس سڑک سے پار کر کے ہوٹل سے روزے میں آتے ہیں، اس سڑک پہ بھی جو مٹی پڑی ہے اٹھا لیجئے، وہ بھی خاک شفا۔ وہ کہنے لگے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میں روزے میں آ رہا تھا کہ ایک خاتون سڑک پار کر رہی تھی روزے میں آنے کے لیے، سامنے سے ایک ٹرک آیا اور وہ ٹرک اس کے پیروں پر سے چلا گیا، پورا ٹرک اس کے پیروں پر سے گزر گیا۔ میں نے خود دیکھا کہ ٹرک گیا، اس نے وہاں کی مٹی اٹھائی اور بیٹھے بیٹھے ملنے لگی اور اپنے پیروں سے اس کے روزے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہیں کی خاک اٹھا کے آنکھوں پہ لگا لیجیے، کہیں کی خاک اٹھا کے سینے پہ لگا لیجیے، کہیں کی خاک اٹھا کے بچے کے چہرے پہ لگا دیجیے۔ ارے ایسی شفا رکھی کہ جو نیت کی اس بیماری کا علاج اس مٹی نے کر دیا۔ ایک دوا ہے، اسی لیے جب زینب چلنے لگی کربلا سے تو جھک کر تھوڑی سی مٹی اٹھائی، کہا سید سجاد شغرا بیمار ہے، خاک شفا لیتے چلو۔ اللہ عزاداروں کو سلامت رکھے۔ 2 مہینے 8 دن گزار دیے عزاداری میں، تم سب کے سروں پہ زہرا بی بی کی چادر کا سایہ۔ اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہارے گھروں میں خیر و برکت ہو، تمہاری روزی میں برکت ہو، صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارو اور غم حسین مناؤ۔ میں کیا دعا دوں گا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں عزادار آتے ہیں تو حضرت زینب دعا کرتی ہے، میرے بھائی کے عزادار جناب ام لیلہ دعا کرتی ہیں، میرے علی اکبر کو رونے والے جناب رباب عزاداروں کو دعائیں دیتی ہیں، میرے شیر خار علی اصغر کو رونے والے آئے ہیں، تو میری کیا مجال کہ میں دعا دوں، لیکن آج الوداعی مجلس ہے اس لیے سب کو دعائیں دیتا ہوں۔ بس چند لمحے سن لو اور تقریر تمام ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ قافلہ آہستہ آہستہ کربلا سے مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب مدینہ کچھ دور رہ گیا تو شام ہو رہی تھی لیکن ابھی روشنی پھیلی تھی۔ جب وہ مقام آیا کہ جہاں سے مدینے کے مکانات دکھائی دینے لگے تو وہی وقت تھا حضرت ام کلثوم نے عماری کا پردہ الٹ دیا۔ عماری کا پردہ ام کلثوم نے الٹ دیا اور دور سے نانا کے شہر کو ہاتھ اٹھا کر مخاطب کیا، اے میرے نانا کے شہر مدینے، ہم لٹ کے آئے ہیں، ہم لٹ کے آئے ہیں۔ اور پھر مرثیہ پڑھنا شہزادی نے شروع کیا اور کہا، اے شہر مدینہ، جب ہم تجھ سے جدا ہو کر گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، گودیوں میں بچے لے کے گئے تھے، جب ہم تجھ سے جدا ہوئے تھے تو ہمارے مانگیں آباد تھی،
گھروں پر تھے، آج جب ہم آئے ہیں گودیاں اجڑ گئی، مانگیں اجڑ گئی، نہ بارش آئے ہیں، نہ بچے گودیوں میں آئے، بڑا گریا ہوا۔ جب ام کلثوم بی بی نے مرثیہ پڑھا، کہتے ہیں وہی وقت تھا جب قافلے میں بہت گریا تھا۔ ایک ایک لفظ مصائب آپ کے سنے ہوتے ہیں، لیکن میں بات سمجھا دیتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا۔ وہی وقت تھا کہ حضرت زینب نے جناب سید سجاد کو بلایا اور کہا بیٹا ہم ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوں گے، یہیں خیمے لگوا دو، شہر سے باہر خیمے لگوا دو، ہم ان خیموں میں اتریں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ زینب نے کیوں کہا؟ سن لیجئے کیوں کہا۔ کہا بیٹا ایک دم سے ہم سب شہر میں داخل ہوں گے، ایک ایک سوال کرے گا، علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، ہم کس کس کو جواب دیں گے، ہم کس کس کو جواب دیں گے۔ یہی ٹھہرو بیرون مدینہ، یہی خیمے لگوا دو، بس 10 یا 15 منٹ کی زحمت ہے، اور اس کے بعد الوداع، اور پھر جلوس برآمد ہوگا۔ 15 منٹ کی زحمت ہے، اور سماعت فرما لیجئے اور گریہ کرتے رہیے، بہت رقت آپ پر آئے گی۔ ایک تو الوداعی مجلس سے دل بھرا ہوا ہے، اور دوسرے یہ مصائب قیامت کے ہیں۔ خیمے لگا دیے گئے، جب خیمے لگ گئے بیرون مدینہ، چاروں طرف سید سجاد نے کرسیاں لگوا دی، بیبیاں عماریوں سے اتری اور خیام میں گئی۔ خیمے میں فرش بچھا تھا، بیبیاں فرش پر بیٹھ گئیں۔ جہاں پر قنات کا دروازہ تھا وہاں ایک کرسی جناب سید سجاد نے رکھوائی اور اس کرسی پر بیٹھ گئے۔ گلے میں ایک کالے رنگ کی شال پڑی تھی، سیاہ رنگ کی شال گلے میں پڑی تھی۔ بشیر کو بلایا اور کہا یہ بتا کبھی تو نے شیر کہا؟ کہا میرا باپ شیر کہتا تھا، کبھی کبھی میں بھی شیر کہتا ہوں۔ کہا بس ایک مرثیہ کہہ لے، اور اس میں یہ بتانا ہے اہل مدینہ کو کہ 28 رجب کو 60 ہجری میں جو قافلہ گیا تھا وہ مدینے واپس آ گیا ہے۔ یہ اہل شہر کو خبر سنا دے۔ وہ جھکا، اس نے سلام کیا، جیسے ہی وہ جھکا سید سجاد نے اپنی کالی شال اتاری اور اس کے گلے میں ڈال دی۔ کہا یہ شال ادا اوڑھ کر جائے گا تو سب سمجھ جائیں گے۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، سید سجاد سے حکم لے کر چلا، اور جاتے ہی اس نے صدر مقام پر پکارنا شروع کیا۔ اب اس کا راوی کا بیان ہے، بشیر خود کہتا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوا مسجد نبوی میں منبر کے قریب پہنچ گیا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اعلان کیا تو اتنا مجمع میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، سڑکیں بھری ہوئی تھی، چاروں طرف گلیاں بھری ہوئی تھی، اور ایک جملہ اس نے کہا اتنے ہزاروں کے مجمع کے رونے کی آوازیں میں نے کبھی نہیں سنی، ایسا گریہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ عجیب سما ہوا، میں نے اعلان کیا اے رسول کے شہر مدینہ کے رہنے والوں، اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، اس کا وارث حسین کربلا میں مار ڈالا گیا، بس
بس یہ سننا تھا کہ لوگ اپنے سروں کو پٹکنے لگے اور ہر ایک یہ سوال کرتا تھا قافلہ کہاں ہے، قافلہ کہاں ہے؟ تو بشیر کہتا ہے میں نے ان سب سے کہا کہ سید سجاد بیرون مدینہ قافلہ لے کر آئے ہیں، سب وہاں تشریف فرما ہے۔ ایک جملہ وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت مسجد میں اکیلے منبر کے پاس سر جھکائے ہوئے، مسجد خالی ہو چکی تھی۔ جب باہر میں نکلا تو میں نے دیکھا پورا شہر تیز قدموں کے ساتھ مجمع بھاگتا ہوا بیرون مدینہ جا رہا تھا۔ اس میں بچے بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں۔ ابھی سن لو، میں ہر سال بتاتا ہوں کہ وہ مجمع جو تھا، جو جا رہا تھا، اس میں کون کون تھا اور کس طرح لوگ نکلے۔ جب بشیر نے پکارا تو گھروں میں ایک کوہرام ہو گیا، گھر کے دروازے کھلنے لگے۔ کہتے ہیں جناب عقیل جو علی کے بڑے بھائی تھے، ان کی 5 بیٹیاں تھیں، ام ہانی، ام لقمان، زینب، اسما، یہ سب بہنیں تھیں جو مدینے میں تھیں۔ جب ان کو پتا چلا تو کہتے ہیں سر سے پیر تک انہوں نے چادر اوڑھی، اور ان کے گھر سے نکلنے کا منظر یہ تھا کہ 5 بہنیں ایک ساتھ روتی ہوئی نکلی۔ یہ علی کی بھتیجیاں، حسین کی چچزاد بہنیں تھیں، اور منظر یہ لکھا ہے کہ 5 بہنوں نے اپنے برقعے سے ہاتھ نکال کر روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا نانا چچا ہمارا بھائی مارا گیا، ہمارا بھائی مارا گیا، ہم آپ کے پاس غصہ دینے آ رہے ہیں۔ 5 بہنیں روتی ہوئی چلی، ایک ایک منظر سنتے جاؤ اور روتے جاؤ۔ کہتے ہیں عباس کے گھر میں کوہرام ہوا، ام البنین نے چادر اوڑھی اور پوتے کی انگلی پکڑی اور ایک جملہ کہا بیٹا جب سے شادی ہو کر علی کے گھر میں آئی کبھی باہر نہیں نکلی، مجھے مدینے کے راستے نہیں معلوم، مجھے راستے نہیں معلوم، مجھے لے چلو، کہاں میرا حسین ہے، کہاں میرا حسین ہے۔ کہتے ہیں ام سلمہ روتی ہوئی چلی اور سغرا کو گلے لگایا، کہا بیٹا تم چل نہ پاؤ گی، میں خبر لے کر آتی ہوں۔ وہی وقت تھا کہ جب شور ہوا گریا کا تو محمد حنفیہ غشی میں پڑے تھے، آنکھیں کھل گئیں اور کہا یہ شور کیسا ہے؟ تو غلاموں نے چھپ کے کہا آقا آپ کے بھائی حسین کا قافلہ آیا ہے۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا میرے بازو کو پکڑو اور لے کر باہر چلو۔ غلاموں نے کہا آپ چل نہیں پائیں گے، کہا نہیں مجھے لے چلو۔ اور جب باہر آئے تو یہ کہتے جاتے تھے کیسے ہو سکتا ہے میرا بھائی آ گیا اور مجھے دیکھنے نہیں آیا، میں بیمار ہوں، میرا بھائی نہیں آیا۔ لیکن جو باہر آئے تو دیکھا کالے علم نظر آئے، کالے علم نظر آئے، جگر کو پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا بنی امیہ نے میرے بھائی کو مار ڈالا، میرے بھائی کو مار ڈالا۔ مجمع چلا اور بیرون مدینہ پہنچا۔ ایک بار سید سجاد کرسی سے اٹھے، دیکھا کہ چچا آ رہا ہے، دوڑ کر لپٹ گئے، کہا میرے لال سید سجاد میں محمد حنفیہ ہوں۔ ایک بار کہا چچا ذرا آہستہ لپٹائیے، آہستہ لپٹائیے۔ کہ کیوں بیٹا کیا ہوا؟ کہا دیکھیے یہ کھانا کاٹتا ہے، یہ ہڈیاں، یہ ذات، الوداع، الوداع کہو، الوداع، الوداع کہو۔ ایک بار پیار سے کہا بیٹا کون کون آیا ہے یہ بتاؤ۔
سنا ہے تمہاری پھوپھی اماں زینب بھی آئی ہیں. کہا ہاں خیمے میں ہیں. جائیے پھوپھی اماں آپ کی بہن خیمے میں ہیں. محمد حنفیہ گئے, دیکھا بہت سی بیویاں بیٹھی ہیں. ایک بی بی آئی اٹھی گی, اس نے دیکھا بھی یہ واپس آ گئے اور آ کر کہا سید سجاد اس خیمے میں تیری پھوپھی زینب نہیں ہے, کہاں ہے میری بہن؟ کہا ٹھہریے میرے ساتھ چلیے. لے کر چچا کو خیمے میں آئے. کہا یہ ہے پھوپھی زینب. وہی سینے پر ہاتھ مار کے بیٹھ گئے. کہا یہ میری بہن زینب ہے, اس کے پاس سفید ہو. کیا یہ میری بہن زینب؟ بہن بھائی سے نپٹ گئی. کہا محمد حنفیہ بڑی بہن کو نہیں پہچانا. ارے کیسے پہچانو گے؟ 72 لاشیں جو زینب نے دیکھی ہوں, 18 جوان لاشیں جس کے گھر سے ایک دن میں نکلے ہوں, وہ کیسے پہچانا جائے؟ اور جناب تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے. ایک بار مجمع نے خیام کو کھیل لیا اور گریا کا شور تھا, گریا کا شور تھا. ایک بار ایک ناقہ لایا گیا, اس کو بٹھایا گیا. حضرت زینب کو ان کے بھائی محمد حنفیہ نے اور سید سجاد نے ناقے پر بٹھایا, ناقے پر بٹھایا. جب روضہ رسول پہ پہنچوں گا تو تب آپ زیارت نکالیے گا. ابھی آپ تھم جائیے, ابھی زینب اپنے نانا کی قبر پہ آ رہی ہے, اس لیے آپ گریہ کیجئے اور ماتم کیجئے. ماتم 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 ماتم. بس 2-4 جملے سنیے اور بڑا گریہ ہوگا. جب آپ جائیں گے باہر اور اماری کو دیکھیں گے تو آپ کی نظر میں منظر آ جائے گا. جو اماری اونٹ پہ رکھی تھی اس پہ سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے. پردہ ہٹا کر فضہ نے اپنی شہزادی کو اماری پہ بٹھا دیا. اونٹ اٹھا اور اونٹ آگے چلا اور تمام بیویاں دوسری اماریوں پہ بیٹھی. اور اس کے بعد بیرون مدینہ سے یہ اونٹ اماریوں کے داخل ہوئے راستے سے اور روضہ رسول تک آ گئے. آگے آگے حضرت زینب کا وہ اونٹ تھا جس پہ اماری رکھی تھی اور آپ تشریف فرما تھی. جیسے ہی روضہ رسول کے دروازے پر جناب زینب کا ناقہ پہنچا, راوی کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب بیویوں کو اتارا جاتا ہے تو اونٹ کو پہلے بٹھایا جاتا ہے, پھر اماری سے ہاتھ پکڑ کے بیوی کو اتارا جاتا ہے. وہ کہتا ہے جیسے ہی ناقہ پہنچا زینب نے پردہ ہٹایا. اپنے آپ کو اماری سے گلا دیا. بس میری طرف دیکھو, تقریر ختم ہو رہی ہے. راوی کہتا ہے کہ ایک بار زینب اٹھی اور اٹھ کر دونوں طرف کی دیواروں کو پکڑا اور دیوار کا سہارا لے کر آہستہ